السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، موت کے بعد دوسری زندگی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال ہمارے علم کی پہنچ سے دور ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن سے ہم موت کی سرحد پار جھانک کر دیکھ سکیں، اور ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں جن سے ہم ادھر کی آواز سن سکیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم تحقیق کر سکیں، اور سائنس بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ سائنس بھی اس بارے میں خاموش ہے، تو ہم موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیسے پتہ لگائیں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے قرآن اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر صفحے پر اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ موت کی بعد کی زندگی کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اگر ہم موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، ہمیں حدیث کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننا ہوگا۔ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے، اور تبدیلی آنے کے باوجود بھی ان کتابوں میں سے عقیدہ آخرت کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے۔ آج بھی ان کتابوں میں تبدیلی آنے کے باوجود موت کے بعد کی زندگی کا بیان ہے، اور قرآن میں تو کھول کھول کر موت کے بعد کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیج پر اور ہر صفحے پر عقیدہ آخرت کا بیان کیا ہے، اور آخرت کا عقیدہ ہمارے کردار پر بہت اثر انداز کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ کر رہا ہے، تو ہم گناہ کرنے سے پہلے اور جرم کرنے سے پہلے ڈریں گے۔ خدا کا خوف اور خشیت الہی وہ چیز ہے جو اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے تو اس معاشرے کے تمام افراد کو گناہ کرنے سے باز رکھے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا کارنامہ تھا، وہ کارنامہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرو کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کے اندر آخرت کا خوف کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ وہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور موت کو وہ ایسے محبوب رکھتے تھے جیسے کوئی شرابی شراب کے پیالے کو محبوب رکھتا ہے۔ ہمیں دنیا سے آخرت میں جانے میں کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو برباد کر رکھا ہے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ آبادی سے ویرانے میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہماری آخرت ویران ہے، ہماری دنیا آباد ہے، اس لیے ہم آبادی سے ویرانے میں جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی ناگوار اور ناپسند کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ جیسے ایک شخص ہو اور اس کو بامبے تک کے سفر کرنا ہو، تو وہ اپنے سفر کی تیاری کے لیے جو زیادہ راہ لے گا تو وہ بمبئی تک کے لے گا۔ دوسرا شخص یہ ایسا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ وہ بمبئی سے آگے جائے گا اور سمندر پار کرے گا، اور سمندر پار کرنے کے بعد وہ ایک ایسی حکومت میں داخل ہوگا جہاں پر ایک ایسا بادشاہ ہے جو اس کے تمام جرموں سے واقف ہے، اور وہ زبردست بادشاہ ہے، اور وہ اس سے حساب کتاب لے گا، تو اس کی سفر کی تیاری ویسے ہی ہوگی۔ اسی طرح سے عقیدہ آخرت ہے۔ ایک انسان جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، اس کی زندگی کچھ اور ہوگی، اور ایک انسان جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہو تو اس کی زندگی کچھ اور ہوگی۔ آغاز ہوا اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے آخرت پہ زور دیا۔ آخرت پہ اس لیے زور دیا کہ آخرت پر یقین رکھنے کے بعد انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت تشکیل دی۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ وہ موت کو ایسے محبوب رکھتی تھی جیسے کہ کوئی شرابی شراب کے پیالے کو محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، جب ان کو تیر لگتا تو وہ یہ کہتے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ صحابہ کرام کے لیے کامیابی کا جو معیار تھا وہ دنیا کی زندگی کا عیش و آرام نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کے لیے کامیابی کا معیار وہ آخرت کی ترقی تھی۔ اگر دنیا کی
चंद रोज़ा ज़िंदगी खुशियों के साथ गुज़र भी जाए, अव्वल तो गुज़रती ही नहीं, और अगर गुज़र भी जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा रंज ये होगा कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और आखिरत की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सुख ये है कि उसकी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी ऐश व आराम कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कुरान के अंदर आखिरत की कामयाबी को सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया है और आखिरत की नाकामी को बर्बादी और हलाकत करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, जो आखिरत में नाकाम हुआ वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, क्योंकि आखिरत का रंज व गम और आखिरत की तकलीफ़ दुनिया की तकलीफ़ से कई गुना बड़ी हुई है, और फिर वो हमेशा हमेश की है। पिछली आयत में जब हमने सूरह नबा का दर्स दिया था तो उसमें ये आयत आपने पढ़ी होगी, लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, वो लोग उसमें मुद्दतों रहेंगे, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा, वो उसमें कोई ठंडी चीज़ नहीं चखेंगे, कोई पीने की चीज़ नहीं चखेंगे, इल्ला हमीमम व गस्साका, मगर गरम पानी, खौलता हुआ पानी और मवाद और खून और लहू और पीप पिएंगे। और उनकी सज़ा ये इसलिए होगी कि वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन कामयाबी के बारे में बता रहा है जिनको आखिरत में खुशियाँ दी जाएंगी, जिनको आखिरत में जिनका इस्तकबाल किया जाएगा, जिनको आखिरत में ऊँचे मकाम दिए जाएंगे, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहा है। आइए आगे की आयत पर नज़र करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तक़ियों के लिए कामयाबी है। इन्ना बेशक, लिलमुत्तक़ीना ले के माना होता है के लिए, लिलमुत्तक़ीना मुत्तक़ियों के लिए, मफ़ाज़ा हक़ीक़ी कामयाबी है। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तक़ियों के लिए हक़ीक़ी कामयाबी है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी का मेआर तक़वा बताया है। जो मुत्तक़ी लोग होंगे उन्हीं को आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अब हमें यह गौर करना है तक़वा क्या है। तक़वा ये है कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के खौफ के साथ और गुनाहों से बचते हुए गुजार दे। दुनिया की ज़िंदगी में कदम कदम पर बुराइयां इंसान को अपनी तरफ आवाज़ देती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं, लेकिन वो इंसान जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा और जिसको आखिरत का यकीन होगा, वो हत्तल इम्कान बुराइयों से बचने की कोशिश करेगा। अगर इंसान बुराइयों से बचते हुए अपने इस सफ़र को पूरा करे तो उसका ये सफ़र कामयाब होगा, और इस सफ़र के मुकम्मल करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बड़ा इनाम उसको हासिल होगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, व हदाइक़ा व अनाबा, उनके लिए बागात होंगे और अंगूर होंगे। आखिरत की ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को एक अलग क़ालिब अता करेंगे और अलग साइज़ अता करेंगे, और उसकी ख्वाहिशें दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाएंगी। खाना वो इतना खाएगा कि हदीस के मुताबिक 40 साल तक खाता ही रहेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर खाने का ज़िक्र किया है कि उनके लिए बागात होंगे और अंगूर होंगे, और फल वहाँ के ऐसे होंगे कि शक्ल तो एक होगी लेकिन हर फल में 40-40 तरह के जायके होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी इनाम के बारे में ज़िक्र किया है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व कवाइबा अतराबा, और उनके लिए जवान और हम उम्र लड़कियाँ होंगी। कवाइबा यानी उनके लिए नौजवान और कुंवारी, अतराबा हम उम्र औरतें होंगी या हम उम्र लड़कियां होंगी। व कवाइबा का मतलब है नौजवान और कुंवारी, अतराबा का मतलब है हम उम्र। ये अल्लाह ताला ने मुत्तक़ियों को खुशखबरी दी है, क्योंकि इंसान के लिए दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में इसका भी तज़किरा किया है, और इस नेमत की कैफियत दुनिया की नेमत से बहुत मुख्तलिफ होगी, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया है, व कवाइबा यानी कंवारी होंगी, और वो हमेशा कंवारी ही रहेंगी, कभी उनको बुढ़ापा नहीं आएगा, और वो हमेशा जवान ही रहेंगी और हम उम्र रहेंगी, ताकि इंसान उससे दिल लगी कर सके। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व कअसन दिहाका, उनके लिए वहाँ जन्नत में छलकते हुए जाम होंगे। व कअसन दिहाका,
چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نشہ آور چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نشہ آور اشیاءوں کے استعمال سے روکا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے باز رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بڑی خوشخبری رکھی ہے۔ ان کے لیے وہاں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، لغوا، کوئی لغو بات، کوئی بیکار بات، ولا کذابا، اور کوئی جھوٹی بات۔ لا یسمعون فیہا، وہ لوگ اس میں نہیں سنیں گے، لغوا، کوئی بیکار بات اور کوئی جھوٹی بات۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ لوگ اس میں کوئی بیکار اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی ایک نعمت کا بیان کیا ہے، اور یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو کتنی بھی خوشی ہو، کتنی بھی آرام ہو، لیکن جب اس کو طعن و تشنیع دیے جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی بری بات کہی جاتی ہے، یا اس کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، تو وہ ساری نعمت اس کو بیکار لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی اس نعمت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں جنتی لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جس سے کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ وہ دعائیں سنیں گے اور سلامتی کا پیغام ان پر ہوگا۔ فرشتے بھی سلامتی بھیجیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی سلامتی بھیجے گا، اور آپس میں جنتی لوگ بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہیں گے۔ لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ اور طعن و تشنیع سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا اور کافی انعام ہوگا۔ جزاء، بدلہ ہوگا، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، عطاء حسابا، اور بہت بڑا اور کافی انعام ہوگا۔ جزاء من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ اس کی محنتوں کا بدلہ ہوگا، کافی اور بڑا انعام ہوگا۔ اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جزاء من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا جو نام استعمال کیا ہے وہ اللہ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ رب استعمال کیا ہے، اور رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، یعنی محبت کرنے والا۔ رب کے نام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس شخص کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے راستے پر چلنے کی ارادہ کرے اور چلنے کی کوشش کرے۔ اس لیے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین اکرام کو اور مجھ کو بھی یہ مقام عطا کرے اور اپنی خوشخبری عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔